اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ اب یہاں پہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر جو یہودیوں پر جو انعامات فرمائے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پورا قرآن ان یہودیوں کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ان کے کرتوتوں کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ان کو کہاں کہاں منع کیا گیا، کتنی نعمتیں دی گئی، کیا کچھ ان کے ساتھ احسان کیے گئے۔ حالانکہ شیطان کے بارے میں تو 3-4 مرتبہ آیا ہے، لیکن یہودیوں کے کرتوت جتنے بھی ہیں، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے ہیں وہ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا وہ کیا ہے؟ پہلا احسان فرمایا یا بنی اسرائیل، فرمایا یہودیو اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، فرمایا پہلا ہمارا احسان تم پر یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات عطا فرمائی ہے۔ ایک وہ کہ جہاں پہ تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ضربت علیہم الذلہ، ہمیشہ انہوں نے ذلت کی زندگی گزاری ہے یہودیوں نے، اور ایک وہ وقت جب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بچیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، 2 ٹائم کا کھانا تمہیں نہیں ملتا تھا، غلامی کی زندگی، اور سب سے زیادہ جو مشقت کا کام تھا وہ انہی سے لیا جاتا تھا۔ ایک وہ غلامی کا دور ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان جو تم پر کیا ہے وہ یہ ہے قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا احسان اور پہلا احسان تھا۔ دیکھیں غلامی کو جو ایک حد ہوتی ہے نا، غلامی کی حد، اس حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا تھی؟ فرعون جب غرق ہوا نا تو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تمہارے سامنے فرعون غرق ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا نا جی، وہ تو غرق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو بہت بڑا چودھری ہے اور بڑا پیسے والا بندہ ہے، ٹھاٹ باٹ والا بندہ ہے، وہ کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ بے یقینی قوم ہے، غلام قوم ہے، ان کی زندگی سے غلامی نکلی نہیں ہے، سوچ سے، دماغ سے غلامی نہیں نکلتی ہے، ذرا فرعون کی لاش ان کے سامنے رکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا کہ جو فرعون جو ڈوبا تھا، جو غرق ہوا تھا، فرعون کی لاش تھوڑی دیر کے بعد تیرتی نظر آئی۔ جب تیرتی ہوئی نظر آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے یقینی قوم، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو تم پر ظلم کرتا تھا وہ واقعی غرق ہو چکا ہے، مر گیا ہے اب۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب جا کے انہیں یقین آیا کہ واقعی فرعون غرق ہو چکا ہے، وگرنہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھئی بڑا صاحب جی تو ہے، وہ تو ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو صاحب جی ہیں، انہیں کیا ہونا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، وہ کہتے تھے فرعون غرق کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پیسے والا بندہ ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے وہ تو۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ یہاں پہ ایک اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، وہ اپنے دشمن کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج جب دین کا دشمن مر جائے تو اس پر خوشی کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، بدر کے اندر جب فرعون مارا گیا نا، اپنا یہ سب سے بڑا فرعون ابو جہل، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا فرعون یہ ہے۔ ٹھیک، ابو جہل کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ جب عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ عنہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو جہل مارا گیا، حضور نے فرمایا تو قسم کھاتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں واقعی مارا گیا۔ جب اتنی بات ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ اندازہ کریں، ٹھیک ہے، کہ مقصد کیا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ 2 نبیوں کی سنت یہ ہے کہ اگر خدا کا دشمن مر جائے یا نبی کا دشمن مر جائے تو اس پر خوشی کرنا، شکرانے کے نفل پڑھنا، یہ تو نبی کی سنت ہے۔ یہ جو دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اس سے مراد اپنا دشمن ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو اس پر خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی گستاخ مارا جائے، کوئی بدبخت مارا جائے، کسی کو جو گستاخ کو جہنم حاصل کیا جائے تو اس پر خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، 2 رکعت نماز نافل شکرانے کے طور پر ادا کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلا انعام تم پر یہ تھا کہ ہم نے
تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی. دوسرا انعام وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے تمہیں وادی طور میں بلا کے، طور پہاڑ پر بلا کے تورات دینے کا وعدہ عطا فرمایا. کیا مطلب ہے؟ جب یہ فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس کوئی کتاب لے آئے جس پر پڑھ کر ہم عمل کریں. کوئی ایسے رب کے احکامات ہونے چاہیے، کوئی ایسی باتیں ہونے چاہیے جس سے ہم رب کو راضی کر سکے. کوئی ایسی کتاب، کوئی معاملہ، کوئی ایسی حکم کوئی ہونا چاہیے ہمارے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی پروردگار ہمیں کوئی ایسی کتاب عطا فرما جو تیری طرف سے ہو اور ہم اسے پڑھے اور پڑھ کر اس پر عمل کرے اور عمل کر کے جو ہے تیرا قرب حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم طور پہ آ جانا تو میں تمہیں کتاب عطا فرما دوں گا. اب مزیداری کی بات کیا ہے کہ جب یہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے تورات لی، تورات لے کر جب واپس آئے نا تو آپ نے آ کر پڑھ کر سنایا کہ تورات میں لکھا کیا تھا. سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، بےایمانی نہیں کرنی، ٹھگی نہیں کرنی، ماہ رمضان کے روزے رکھ کے لوٹنا نہیں ہے، کرپشن نہیں کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا. یہودیوں نے کہا یہ تو واپس کر رہا ہوں نا. ہاں جی آپ قرآن پڑھ کے دیکھو. انہوں نے کہا جی ساڑھے وارے نہیں کھاندی یہ گل اسی تو کہہ رہے سی وہ مطلب کہ حلوے دیا گلا ہونی نے، کوئی مٹھائی دیا گلا ہونی نے، کوئی یاری کھان دیا گلا ہونی نے، کوئی باری پیڑ کھان دیا گلا ہونی نے، جلسے جلوس ہونے نے، نال محفلہ کر کے بخشے جاواں گے. اے کیڑی گل آ گئی کسی اور بےمانی بھی نہیں کر سکتے، سود بھی نہیں کھا سکتے، ٹھگی بھی نہیں کر سکتے، شراب بھی نہیں پی سکتے، ماہ رمضان کے لٹ بھی نہیں سکتے، تو فائدہ کی ہویا؟ جب روزہ رکھ کے بھی ہم نے اگر بےمانی نہیں کی تو روزے کی برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ 200 روپے کی چیز اگر ہم نے 400 کی نہیں بیچی تو روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو رات ہمارے وارے نہیں کھاتی ہے، یا واپس کر رہے ہیں. ہاں رب سے کہیں کہ ہمیں تو صرف میٹھی میٹھی تورات دے، ٹھیک ہے جس کے اندر صرف کھانے پینے کی برکتیں ہوں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہو، پرات صاف کرنا سنت ہو، دیگ صاف کرنا سنت ہو، چاہے بندہ کھا کھا کے ماری کیوں نہ جائے. سنت بھائی ہمیں صرف یہ دکھائیں کھانے پینے کی سنتیں کیا ہے. میں سچی گل کر رہے ہیں نہیں، ہمیں بھی تو یہی سنتیں یاد ہے نا. ٹھیک ہے جی تراویح پڑھنا سنت تھی کہ نہیں؟ ماہ رمضان کے بعد بھی تو مسجدیں کھلی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے؟ یہ سنت نہیں؟ ماہ رمضان کے اندر تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کر حضور نے جہاد کیا. غزوہ بدر جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ تو ماہ رمضان کے اندر لگی ہے، 17 رمضان کو نہیں لگی. ٹھیک ہے مکہ فتح ہوا تو ماہ رمضان کے اندر ہوا ہے. بڑی بڑی جنگیں ماہ رمضان کے اندر لڑی گئی ہیں. ایسے نہیں قرآن ان کی شان بیان کرتا، ان کی تعریفیں بیان کرتا، بھائی انہوں نے مشقتیں تکلیفیں اتنی برداشت کی ہیں. ٹھیک ہے ہاں جنہوں نے روزے رکھ کر جنگیں لڑی ہیں نا رب نے ان کی شان میں پھر قرآن نازل فرمایا ہے. جنہوں نے روزے رکھ کے بےمانیاں کی ہیں نا رب نے پھر ان کو انعام تھوڑی دینا ہے. ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں ہوا کیا. قرآن مجید کا پہلا سپارہ یہ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ سارا کوئی پڑھ کے سنایا بھی رب فرما رہا ہے بھی یہ کام نہیں کرنا تم نے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم سے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل کیونکہ مانگی تھی نا، خود مانگی انہوں نے کہ ہمیں کتاب دیں تاکہ ہم پڑھیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، رب کا قرب حاصل ہو جائے. تب ہوا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی یہ انہوں نے چنگا تماشا لگا رکھا ہے کہ پہلے ڈیمانڈ کرنا. ٹھیک ہے جی کہ سانو کوئی سمجھان والا ہوئے چلے سمجھان والا آ جائے تو انہوں نے کہا چنگا سیاپا پا دیتا ہے نبی سانو. اب یہ ایک چنگی مصیبت بنی. انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے وارا نہیں کھاتا. جبریل علیہ السلام کو رب نے فرمایا جبریل طور پہاڑ اٹھا کے نا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دے. انہوں نے کہا ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اگر نہ مانے ساروں کو رگڑ کے رکھ دے. کیسی بات ہے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. ماں اگر کوئی ایک بندہ بھی انکار کرے نا طور پہاڑ کے نیچے ان کو پیس کے رکھ دینا ہے. یہ قرآن یہ ہے دل کی تا پڑھا دل کی تا نہ پڑھا. شادی والے دن جلے دلہن رخصت ہونے لگے اتنے کر کے باقی 8 دن ناچا ٹاپا کر لیا. 8ویں دن قرآن کے سائے میں دلہن جا رہی ہے، پھر گھر تھوڑی آباد ہونا ہے. ٹھیک ہے یہ سارا سال قرآن پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے روشن دان کے اندر. فرمایا یہ تورات ہے اور ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہونا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یہ پہلا سپارہ. فرمایا طور پہاڑ ان کے اوپر دے مار. ٹھیک ہے جی جب جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ اٹھایا نا اور اٹھا کے ان کے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا. ماننا کہ نہیں ماننا؟ ٹھیک جی پھر ساروں نے کہا نا جی ہوں تو پھر مننا کہ مننا. ٹھیک ہے جی میں تو اکثر کہتا ہوں یہ لطیفہ سمجھ لیں جو مرضی کہہ لیں. میں جاتا ہوں بس میں سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سارے رستے فلمیں لگی ہوں گی گانے لگے ہوں گے جیسے سپیڈ لگاتا نا ڈرائیور
تھوڑی سی چاہ ہوتی ہے کہتے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی دھکے پر قرآن یاد آ جاتا ہے اور کلمہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. 8 دن جب ہم نے ناچا ٹاپا کیا شادی کے موقع پر، نہ حاجی کو اس وقت یاد آ رہا ہے، نہ ہمسائے کے حقوق یاد آ رہے ہیں، نہ پیسہ پھینکنا یاد آ رہا ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد اب کیا جی، دعا کرے اللہ تعالیٰ گھر آباد کر دے. ناراض تو ہو رہے ہوگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، فرمایا ہم نے ان کو تورات عطا فرمائی. اور قرآن بھی صرف میں اس لیے تو کہتا ہوں یہ ثواب دارین. ثواب دارین کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد ثواب دارین عطا فرمائے گا. بھائی ثواب دارین تو ایکسٹرا عبادت تھی. رب نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری نہیں کرنی، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، مسلمان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بےمانی نہیں کرنی، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھگی نہیں کرنی، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ماہ رمضان کی برکتیں اسی قرآن میں لکھی. ہم نے صرف اور صرف ثواب دارین حاصل کرے بھائی. ٹھیک ہے. ابا فوت ہو گیا ہے، آئیں جی قل اللہ پڑھے اور رب کو فوت شدہ کو جو ہے صرف ثواب دے، جان چھٹی ہے جناب. نہ قرآن ہم نے سمجھا، نہ قرآن ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. رب نے زندہ کے لیے بھیجا تھا، ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں، سارا قرآن تو زندوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں قرآن. قرآن تو زندہ کے لیے نازل ہوا تھا. بھائی تو نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اور ہم نے کہا سارا قرآن پڑھ کے ہم نے مردے کو بخش کے وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. یہ ہمارا احسان ہے. مجھے آپ بتائیں، یہودیوں کو تو 2 نعمتیں ملی ہیں، ایک من اور ایک سلوہ. ہمیں رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ ان پر 2 نعمتیں نازل ہو رہی ہے، ایک من کی، ایک سلوہ، وہ بھی روٹی اور کھانے اور پینے کی ہے. ذرا ہم کھانے پینے کی لسٹ تو بنا کے دیکھیں، شاید ہزاروں سے بھی زیادہ ہو. ان کے پاس 2 نعمتیں ہیں من اور سلوہ کی، کہ بھئی ایک چیز ہے کھا لو. ٹھیک ہے. اور ہمیں آج کے دور میں صرف خالص کھانے کو چھوڑے، یہ سویٹ ڈشیں جو ہے نا، صرف ان کو گن کے دکھا دیں کتنی ہے. جگہ جگہ پہ ہوٹل ہے، جگہ جگہ پہ دکانیں ہیں، جگہ جگہ پہ مٹھائیوں کی دکانیں ہیں. جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، وہیں پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. ان نعمتوں کا حساب اگر رب نے لیا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو 2 نعمتیں یہاں پہ رب نے ذکر کی ہیں، اور ہمارے پاس تو ہزاروں نعمتیں موجود ہیں. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نعمتیں موجود ہیں. گھر کی نعمت دیکھیں جو آج ہمارے پاس ہے، وہ وقت کے فرعون کے پاس بھی نہیں تھا. جو اے سی ہم چلا کے سو رہے ہیں، جو ٹھنڈے پنکھے کے میں ہم سو رہے ہیں، فرعون کے پاس تو نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. جو مٹھائیاں ہمارے پاس موجود ہے وہ ان کے پاس تو نہیں تھی. جو کھانے ہمارے پاس ہے، سینڈوچ ہے، پیزا ہے، برگر ہے، کیا خیال ہے فرعون نے کھایا ہوگا کبھی؟ رب نے پھر پوچھنا نہیں ہے کہ تمہیں تو نعمتیں بھی سب سے زیادہ دی تھی، تمہارا کیا بنے گا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، رب نے سب کچھ فری نہیں دیا ہے. اگر جتنا دیا ہے اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتا ہے اور پوچھے گا بھی صحیح. اگر کسی سے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ جس سے رب نے حساب لے لیا وہ پھنس جائے گا. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا کہ رب آسان حساب لے گا؟ فرمایا جس سے آسان لیا وہی پھنسے گا. یہ دعا مانگ رب حساب ہی نہ لے اور بغیر حساب کے رب بخشش فرما دے. سمجھ آئی نا؟ ہاں، رب نے اگر ایک روٹی کا بھی حساب لے لیا نا، سینڈوچ، پیزے تو برگر، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. رب نے اتنا ہی پوچھ لیا نا کہ روٹی کھا کے بھی روزہ نہیں رکھ سکا، روٹی کھا کے بھی تو آ کر مطلب نماز نہیں پڑھ سکا ہے، روٹی کھا کے بھی ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، احترام نہیں کر سکا، اس کا جواب دے، پھر کیا بنے گا؟ باقی تو ساری زندگی چھوڑے نا. جو کاروں پہ بیٹھ کے ہم نے سفر کیے ہیں، جو ہم نے جناب اے سی بسوں کے اندر بیٹھ کے سفر کیے ہیں، جو ہم نے زندگی کی سکون اور راحتیں حاصل کی ہیں، یہ تو سارا حساب کتاب بعد میں ہے. اگر ایک ناشتہ ہمارا پکڑا گیا نا، ٹھیک ہے جی، 2 روٹیاں اور 6 انڈے اور 4 برگر اور اس کے بعد چائے اور اس کے بعد لسی اور اس کے بعد سارا کچھ، اگر ایک ناشتے کا بھی رب حساب لے لے تو کیا بنے گا؟ باقی تو ساری زندگی پڑی ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فوت ہوا 500 سال کے بعد، اور اس کے 500 سالوں میں ایک گناہ بھی نہیں تھا. 500 سال اس بندے نے عبادت کی اور ایک گناہ بھی کوئی نہیں. اندازہ کریں. فرمایا قیامت کے دن آئے گا، رب اس سے پوچھے گا اور حساب جب لیا جائے گا تو ایک گناہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ فرمائے گا اسے میری رحمت کی وجہ سے بخش دو اور جنت عطا فرما دو. وہ آگے سے نخرہ دکھائے گا، کہے گا پروردگار میرا تو ایک بھی گناہ کوئی نہیں تھے، میں بھی رحمت نال، میں میرے عمل نال بخش. اللہ فرمائے گا لے آؤ بھائی، بندہ آ گیا حساب پر، حساب ہی کر لیتے ہیں. میں اس طرح کرو، میری جو میں نے اس کو آنکھ کی نعمت دی ہے نا، اس کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھو اور باقی 500 سال دوسرے پلڑے میں رکھو. وہ آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گی.
رب فرمایا کہ ہون دس اجے تک کان تے اکھاں تے دماغ تے پورا جسم تے کھانا پینا تے 500 سال جو تو کرتا رہا ہے، یعنی جو میری نعمتیں کھاتا رہا ہے اور نعمتیں کھا کے پھر عبادت کی جو تجھے توفیق ملتی رہی ہے، ابھی تو سارا کوئی پڑا ہوا ہے، پھر ہاتھ جوڑے گا نہیں اپنی رحمت کے صدقے باقی بات سمجھے کہ نہیں ہے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، جو ہمیں میسر ہے نا تاریخ انسانی کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ اٹھا کے دیکھیں، علماء اس بات کے متفق ہیں اس بات پر کہ جتنی نعمتیں، جتنی سہولتیں، جتنی آسانیاں رب نے اس دور کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے، تاریخ انسانی کے اندر کسی کے پاس نہیں تھی۔ جس عام موٹر سائیکل پہ ہم لگے پھرتے ہیں نا، یہ پچھلے بڑے بڑے بادشاہوں نے تو زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ بندہ 2 پہیوں کی ایک سواری پہ بیٹھے گا اور 1 گھنٹے کے اندر لاہور پہنچ جائے گا۔ اور پھر بھی ہم سے پوچھ کے دیکھیں، بڑے حالات تنگ رہے جی، بس حالات بڑے تنگ، بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے۔ مشکل بھی تیری زندگی گزر رہی ہے، مشکل ان کی زندگی نہیں تھی جن کے پاس ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا۔ ہمارے پاس کپڑے کتنے ہیں، ہمارے پاس سوٹ کتنے ہیں، ہمارے پاس یہ سارا کچھ کتنا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ایک ایک بات پہ آ جائے تو کہاں تک بات جاتی ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر اتنی سہولتیں اور نعمتیں کسی کے پاس نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔